میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز میں درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان الصبا بنطق تبلج، وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تهجج، الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملامة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم صلاة وسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين، رحمة للمشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، درود بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وآئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور ہر بار کی طرح انشاءاللہ اس فرش اعضاء سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جس پر نہ فقط یہ کہ آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے، بلکہ وہ رزق پا رہے ہیں جس پر آپ کی اور ہمارے کمال کا انحصار ہے. وہ رزق جو ختم ہونے والا رزق نہیں، باقی رہنے والا رزق ہے. امامت اور رہبری کے عنوان سے آج یہ دوسری گفتگو ہے، مجموعی طور پر 5ویں مجلس اور ایام اضحیٰ محرم الحرام کی چوتھی تاریخ کے اعتبار سے چوتھی مجلس. گزشتہ شب آپ کے سامنے ہم نے امامت اور امام کو بیان کیا تھا، اور خاص امامت اور امام کے حوالے سے رسول اللہ کو حاصل عہدوں کی بات کی تھی، جس میں ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ وہ عہدے جو رسول اللہ کو حاصل تھے کم از کم 3 کا بیان آپ کے سامنے کیا، جس میں سے پہلا عہدہ نبوت کا عہدہ ہے، دوسرا عہدہ قضاوت کا عہدہ ہے، تیسرا عہدہ ریاست عامہ کا عہدہ تھا. نبوت کا عہدہ جس میں پروردگار عالم سے احکامات کو لے کر اور لوگوں تک پہنچانا، آیات پروردگار آیا وحی الہی کو موصول کر کے اور مخلوق تک پہنچانا، یہ رسول اللہ کی ذمہ داری قرار پائی. اس معاملے میں رسول اللہ محتاج تھے وحی کے کہ وحی ہوگی تو پھر رسول اللہ آگے آیت کو پہنچائیں گے، بغیر وحی وہ کچھ خود سے کلام نہیں کریں گے. تو یہ وہی موقع تھا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ نطق نہیں کرتے مگر وہی نطق کرتے ہیں کہ جو وحی الہی ہوتی ہے. دوسرا عہدہ جسے ہم قضاوت کا عہدہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن کریم نے اس طریقے سے اشارہ کیا کہ جب تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنے درمیان قضاوت کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے رسول اللہ کو حاکم نہ بناؤ، رسول اللہ کو قاضی نہ بناؤ، اور پھر جب وہ کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر اس کے بعد تمہارے دل میں کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ جملہ اگر انسان اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ واقعتاً وہ کیا خدا پر ایمان لایا بھی ہے یا نہیں لایا ہے، اور خدا پر ایمان لانے کے بعد کیا وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، تو یہ جملہ اس کے لیے کافی ہے کہ اگر رسول اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے اور ظاہراً جو شے ہمیں مل سکتی تھی آپ دے دیتے، نہیں دی کسی اور کو دے دی، تو یہ اب دل میں اگر یہ کجی ہو رہی ہو کہ دے دیتے تو کیا ہو جاتا، تو یہ کجی ہے. اگر رتی برابر بھی ہے تو اس کا مطلب رتی برابر کم از کم اتنا ایمان آخرت پر نہیں ہے. کیوں؟ اگر رسول اللہ کے فیصلے کو اس لیے ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ چاہے مجھے کوئی شے ملے یا نہ ملے لیکن اطاعت رسول میں جنت تو ملے گی، آخرت تو ملے گی، تو اس اعتبار سے مومن کے دل میں کجی ممکن نہیں ہے اگر واقعتاً ایمان کامل ہے. اسی لیے یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں، اس دعا کے نتیجے میں 3 کام ہوتے ہیں. یعنی دعا مانگنا ہر لحاظ سے ون ون سچویشن ہوتی ہے. پہلی، اگر دعا مانگی جائے تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی. تو جب دعا قبول ہو جائے گی تو یقیناً آپ کے لیے کشائش ہے، آپ کے لیے آسانی ہے. دوسری، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو قبول تو نہیں ہو رہی لیکن ان کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا ان کے بدلے میں یہ ہوگا کہ اس کا بدل آخرت میں جب دیا جائے گا
تو انسان پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، اتنا اجر کس چیز کا ہے؟ کہا یہ وہ دعا ہے جس کو ہم نے وہاں قبول نہیں کیا تھا، تو یہ اس کا ریوارڈ جو ہے وہ اب تمہیں یہاں دے رہے ہیں۔ تو اس وقت مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ اگر ایسا ہی تھا تو وہاں تو کوئی دعا سننی ہی نہیں چاہیے تھی، ادھر ہی مجھے دیا ہوتا۔ تو یہ دو صورتیں تو یہ ہو گئیں۔ تیسری صورت کیا ہے؟ کہا تیسری صورت یوں ہے کہ ممکن ہے اگر کوئی دعا اس کی بارگاہ میں طلب کی جائے اور وہ قبول نہیں ہو رہی یا نہیں ہوئی، تو دنیا میں کوئی بلا ایسی ہوگی جو آ رہی ہوگی، اور وہ جو دعا قبول تو نہیں ہوئی لیکن اس بلا اور تمہارے درمیان میں حائل ہو جائے گی۔ تو یہ تین کاموں میں سے ایک کام تو یقیناً لازمی ہو رہا ہی ہوتا ہے، یہ دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہے۔ بس اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ایک جملہ اور سن لیجئے دعا کے اعتبار سے، اگر زبان پر بات آ ہی گئی ہے تو یہ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں عالم اسفل ہے، پست ہے، اور وہ عالم معنی ہے، عالم خالص ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ عالم معنی جب اس عالم اسفل سے رابطہ کرتا ہے تو صورت کیا ہے؟ وحی الہی کے ذریعے سے، یعنی پروردگار عالم جب اس مخلوق تک کوئی بات پہنچا رہا تو کیسے پہنچائے گا؟ وحی، یعنی کہ اس نے انبیاء کو بھیجا، احکامات کو کیسے اتارا؟ وحی کے ذریعے سے۔ تو گویا عالم معنی کا تعلق عالم اسفل سے جڑ گیا، کس چیز سے؟ وحی کے عنوان سے۔ اب اسی شے کو 180 ڈگری پلٹ دو کہ ایک ریفرنس ادھر سے ادھر سیٹ ہو رہا ہے، تو اب ادھر سے ادھر کا کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے پاس ہم دعا کی صورت میں ایک صورت چھوڑ رہے ہیں کہ اگر چاہو تو اس عالم اسفل کو اس عالم بالا سے ملا سکتے ہو دعا کے ذریعے سے۔ تو اس معاملے میں اگر دیکھیں تو دعا انسان کو کہاں لے جاتی ہے کہ خالق سے ملانے کے لیے، مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے وہی ایک لفظ دعا کافی ہے۔ اسی لیے مولا حسن سے کسی شخص نے سوال کیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو وہ فاصلہ کیسے بیان کیا آپ نے؟ کہا مظلوم کی ایک آہ۔ کہا اتنا فاصلہ ہے، کسی پر ظلم کیا ہے اور اس مظلوم نے اگر ایک آہ کی ہے، یہ زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے کہ عرش کو چیر دیتی ہے اگر کسی نے اس انداز سے آپ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا یا اس انداز سے ایک آہ بھی کر لی ہے تو وہ وہاں سنی جاتی ہے۔ بس عزیزم، تو امامت اور رہبری کے عنوان سے گزشتہ شب جو میں نے گفتگو کی، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی، تو مجھ سے کہا گیا ایک چھوٹا سا ریکیپ دے دیں تاکہ جو لوگ اب سن رہے ہیں یا ابھی نیٹ پر دیکھیں گے تو ان کو معلوم چلے کہ میں نے کل کیا بیان کیا تھا۔ کل ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ امامت تین انداز سے ہم نے اس کو درک کیا رسول اللہ کے عہدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ رسول اللہ کا پہلا عہدہ تو وحی کتابیں تھا، دوسرا عہدہ قضاوت تھا، اس قضاوت میں رسول اللہ کی اپنی قضاوت ہوتی تھی، اپنا فیصلہ ہوا کرتا تھا، ذاتی فیصلہ ہوا کرتا تھا، اور چونکہ آپ معصوم ہیں اسی لیے آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ ریاست عامہ، کہ رسول اللہ کو ایک اور عہدہ حاصل تھا کہ وہ ریاست عامہ کے سربراہ تھے، رہبر تھے، تو یقیناً امور سلطنت یا امور ملک کے چلانے کے لیے جو رہبری ہے وہ رسول اللہ فرماتے تھے۔ اب اس امور کو چلانے کے لیے بھی وہ انتظار تو نہیں کرتے تھے کہ وہی آئے گی تو میں کوئی حکم دوں گا، یہ ان کا ایڈمنسٹریٹو رولز تھے، آرڈرز تھے جو وہ خود دیا کرتے تھے، اور چونکہ پھر بات وہی کہ چونکہ معصوم ہیں اسی لیے جو حکم دے رہے ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جنگی حکمت عملی کو اختیار کرنا، جنگ یہاں سے لڑی جائے گی، وہاں لڑی جائے گی، لشکر کس طریقے سے ترتیب ہوگا، یہ سارے ڈیسیشنز کس کے ہوتے تھے؟ رسول اللہ۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم منتجبین کو شامل کیا کرتے تھے، مشورہ لے لیا کرتے تھے، تو مشورہ جہاں لینا ہے وہاں مشورہ لیا ہے، لیکن جہاں ڈیسیشنز ہیں رسول اللہ نے ڈیسیشنز لیے ہیں اور وہ بالکل ایرر لیس ہیں، وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ معصوم ہیں۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد یقیناً یہ دو عہدے خالی ہو جاتے ہیں،
وہ پہلا نبوت کا تو خالی ہو ہی گیا ہے، اب تو کسی کو آنا ہی نہیں ہے، وہ تو چیپٹر ہی بند ہو گیا ہے، وہ تو دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو دو اور عہدے تھے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ اور سورہ جمعہ جس طریقے سے آپ کو رسول اللہ کی جیڈیز بیان کر رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول ہم نے وہ ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں کا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال کیا ہے؟ سوال یوں ہو رہا ہے کہ وہ جو عرب ہیں ان کو رسول اللہ آیات پڑھ کے سناتے ہیں، جن کی زبان عربی ہے، ان کو عربی پڑھ کر سنانا، آیات پڑھ کر سنانا، یعنی کہ کیا توجہ ہے؟ یعنی آیت کو بھی پڑھ کر سنانا رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ بھائی لکھ کر دے دے نا، تمہاری تو زبان ہے، وہ دیکھ کر پڑھ لیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ یعنی اگر لکھ کر دے دیں تو کتاب ہی تو ہوگی نا، تو کتاب پر اگر لکھ کر دے دیتے تو وہ کافی نہیں ہو پا رہی ہے جب تک رسول اللہ تلاوت نہ کریں، تو پھر قرآن تنہا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ تلاوت کر کے سنانا ہے۔ تلاوت فقط اسکرپٹ نہیں دے دینا ہے کہ کسی طریقے سے ڈاکیے کی طرح سے یہاں سے جناب لیٹر لیا اور آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، نہ، سنانا ہے، پہلا درجہ یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی اردو کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، بہت ساری کلمات ایسے ہیں کہ اگر پڑھ کر نہ سنایا جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا معنی دے رہا ہے۔ مثلا اگر آپ سے کہا جائے کہ اس سال مجلس کون پڑھے گا، کوئی پوچھے اور آپ ان کو بتائیں کہ مولانا زیغم رضوی صاحب مجلس پڑھیں گے، اب یہ جملہ آپ کتنی طریقوں سے کہہ سکتے ہیں؟ جب وہ اس کو سنے اور اس کا رپلائی جب کرے تو اس کے کہنے کے انداز، جملہ کیا ہوگا؟ جملہ یہ ہوگا کہ زیغم رضوی مجلس پڑھیں گے، ٹھیک، یہ جملہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب انداز پڑھنے کا، زیغم رضوی مجلس پڑھیں گے، زیغم رضوی مجلس پڑھیں گے، بات وہی ہے لیکن اس انداز نے بات ادھر کی ادھر کر دی۔ یہ تو لہجہ تھا، یہ میں نے لہجے سے معنی بدل دیا۔ اور اب ذرا اس انداز سے دیکھیں گے، مثال کے طور پہ جیسے جملے ہوتے ہیں کہ کہاں پر وقف کر رہے ہو، کہاں نہیں کر رہے، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ تو جہاں پر وقف کیا پہلے رک گئے تو روکو مت جانے دو، اور اگر آگے رکے روکو مت جانے دو، تو فقط وقف سے بات ادھر کی ادھر ہو گئی۔ اگر فقط لکھا ہوا ہو روکو مت جانے دو، اس سے کیا معنی لیا جائے گا؟ تو کوئی تو ہوگا نا جو پڑھ کر سنائے گا، اس لیے یہ وہی سنا سکتا ہے جس نے وحی کو سنا ہے۔ وحی کو سنا ہے۔ جبرائیل کی آواز نہ آپ نے سنی ہے نہ میں نے سنی ہے، تو جبرائیل نے تو رسول اللہ پر وحی کی ہے، اور یہ رسول اللہ کی امانت ہے، جیسی وحی ہے ویسے ہی سامنے بیان کر دی۔ اس نے قل بھی کہا ہے تو قل بھی بیان ہو گیا، تو یعنی رسول اللہ تو جیسا لے رہے ہیں ویسا ہی دے رہے ہیں۔ پس عزیزم، تو اس اعتبار سے یتلو علیہم آیاتہ، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد کہا یزکیہم، نفوس کا تزکیہ ہے۔ تو نفوس کا تزکیہ یعنی کہ کیا؟ باطن کو پاک کرنا، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ سوال، نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ جو کام بیان ہوئے ہیں، یہ جو جیڈیز بیان ہوئی ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 11 ہجری میں کتاب اور حکمت کی تعلیم کا سلسلہ بند ہو گیا؟ کیا تزکیہ نفس کا سلسلہ بند ہو گیا؟ یہ جو آیات کی تلاوت ہو رہی ہے کہ یہ آیت کس طریقے سے نافذ آئی ہے، لہجہ کیا ہے، کیا یہ بیان کرنے کا معاملہ بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، نفوس کا تزکیہ ہوگا، کتاب اور حکمت کی تعلیم تو دی جاتی رہے گی، تو کوئی انتظام تو ہونا چاہیے نا کہ میں جا رہا ہوں، کوئی تو ہو جو اس کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔
یہ ہے۔ اور اگر غور کیجئے تو ان چاروں کاموں میں اصل جو کام ہے وہ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ ہے۔ وہ جو پہلے کے دو کام ہیں وہ تو پری ریکوزٹس ہیں، وہ تو مقدمہ ہے، یزکیہم مقدمہ ہے، نفوس کا پاک کیا جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نفس آلودہ ہے تو اس میں کوئی پاک شے بھی ڈالی جائے گی تو نجس ہو جائے گی۔ اگر ظرف نجس ہے تو اس میں جو مظروف ڈالا جائے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا، چاہے آب زمزم ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ پاک و پاکیزہ شے جس ظرف میں جا رہی ہے وہ تو پاکیزہ ہے۔ یہ دیکھو ظرف بھی پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، اسی لیے پہلے اس کا تزکیہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور حکمہ ہے، اس کی تعلیم بغیر تزکیے کے دی نہیں جا سکتی ہے۔ اسی لیے پہلے تزکیہ فرمایا، اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم فرمائی۔ کس چیز کی؟ کہا کتاب کی اور حکمت کی۔ آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ کتاب موجود ہے، یقیناً رسول اللہ موجود ہیں، سامنے بیان کر رہے ہیں، کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب یہیں سے سوال کر لیجئے جو میں نے مقدمہ قائم کیا، کل آپ نہیں ہوں گے، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب سے میں کتاب کی تعلیم تو چلیں لے لوں گا، حکمت کی تعلیم کیسے لوں گا؟ اب حکمت کی تعلیم کہاں سے آئے؟ کتاب اور حکمت دو چیزوں کی تعلیم ہو رہی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ۔ تو گویا کتاب بھی ہو اور حکمت بھی ہو، کتاب کی تعلیم بھی ہو، حکمت کی تعلیم بھی ہو۔ اگر یہ سوال رسول اللہ سے کیا جائے تو جواب کیا آئے گا؟ جواب آئے گا، کہہ تو دیا ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ کتاب کی تعلیم لینی ہو، کتاب حاضر ہے، حکمت جاننا ہو، اہل بیت کے دروازے پر آ جانا۔ ایسے ہی حکمت کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم اس انداز سے مل رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے کل امامت کو بیان کیا کہ یقیناً پھر ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو ٹھیک ہے، پہلے درجے کے اندر ریاست عامہ کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام کی ذمہ داری ہوگی کہ ریاست عامہ کو دیکھے گا، لیکن یہ فقط ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ امامت ذرا اور آگے ہے، اور وہ آگے دوسری منزل کیا تھی؟ دوسری منزل تھی دینی مرجعیت، یعنی رسول اللہ نے جناب امیر کو ایک مکمل اسلام شناس شخصیت کے طور پر روشناس کرایا۔ یہاں پر امامت دینی مرجعیت کے عنوان سے نظر آتی ہے۔ گزشتہ شب میں نے کچھ روایات بھی آپ کے سامنے نقل کی کہ جس طریقے سے خاص نجرانیوں کا واقعہ آیا تو وہ شے جو رسول اللہ دیکھ رہے تھے وہی جناب امیر بھی دیکھ رہے تھے، جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو تعلیم رسول اللہ نے دی، بہت توجہ، یہ جو تعلیم دی یہ ایک انداز یوں نہیں ہے کہ جس طریقے سے ایک عام انداز سے کوئی بیٹھا ہو اور وہ تمام کی تمام چیزیں بس جو بتا رہے ہوں وہی سمجھ رہے ہوں، نہ، اس میں اپنی لیاقت کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اگر 1000 باب دیے ہیں تو ہر باب میں سے 1000 باب کو اخذ کرنے کی لیاقت کس میں تھی؟ وہ بیان کیا جناب امیر نے، میں نے اخذ کیے ہیں۔ اس اعتبار سے دینی مرجعیت کے عنوان سے ہمیں امامت نظر آئی۔ اور جو تیسرا امامت کا اوج تھا وہ ولایت کے عنوان سے نظر آئی، یعنی کہ پروردگار عالم کے توحید کی دلیل کون قرار پا رہا ہوگا، حجت زمان کون ہوگا، جس کے لیے ہم تمام کتب کا اگر مطالعہ کریں، ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی، ماشاءاللہ الحمدللہ جمہور کا نظریہ بھی یہی ہے، صحاح کے اندر بھی روایات موجود ہیں کہ لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، اگر حجت زمان نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے، نہ زمین زمین رہے نہ آسمان آسمان رہے۔ اسی لیے کہا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا تھا جاہلیت کی موت مر گیا۔ اور کل میں نے مسند احمد بن حنبل سے روایت لی کہ کوئی جو مر گیا اور اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں
تو وہ بھی جاہلیت کی موت مر گیا. تو گویا 1448 ہجری میں ڈھونڈنا ہوگا کہ کس کی بیعت میں ہو، گردن پہ کس کی بیعت ہے، وہی ہوگا نا جو حجت زمان قرار پا رہا. درود پر محمد و آل محمد. اب یہاں سے روایات کی طرف چلتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی خاص رہبری کے عنوان سے رسول اللہ نے کہاں کہاں پر کیا کیا ارشادات فرمائے، اور بالخصوص جناب امیر کی رہبری کے عنوان سے رسول اللہ نے کیا فرمایا. تو یاد ہوگا وہ پہلی دعوت. آج چاہوں گا کہ اس کا خطبہ بھی پڑھوں. دعوت ذوالعشیر میں ہوا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ صلی علی محمد. دعوت ذوالعشیر تو یاد ہے نا کہ آیت آئی ہے وانذر عشیرتک الاقربین، ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو. تو رسول اللہ نے کیا کیا ہیں؟ اب آیت تو آ گئی ہے، کہاں پر موجود ہیں؟ کس کے گھر میں موجود ہیں؟ اور کس سے کہا ہے کہ جاؤ بلا کر لاؤ سب کو دعوت دو؟ تو جناب امیر ہی کو کہا تھا جاؤ بلاؤ دعوت دو سب کو. کس کے گھر میں جلسہ ہو رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہو رہا ہے. حضرت ابو طالب کے گھر میں جلسہ ہو رہا ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیوں ہو رہا ہے. یہ نہ کہیے گا گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہو اور جناب کھانا وانا تیار ہو رہا ہو، لوگوں کو بلایا جا رہا ہو اور ابو طالب کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیوں ہو رہی ہے، یہ نہ کہیے گا. تو بہرحال بلایا گیا، آ گئے سب. اب ہوا کیا؟ بہت توجہ اور اسلوب چیک کیجیے. آج جو میں بیان کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ نوٹ کر کر لے کر آیا ہوں کہ یقیناً یہ بیان ہوتی نہیں ہے باتیں. آج میں اس کو اسی انداز سے بیان کروں. اور آپ دیکھیے کہ کس گھرانے کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابو طالب کا نام سنتے ہی ہم فقط ایمان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ ابو طالب کون ہے. آج ابو طالب کا انٹروڈکشن اس طریقے سے لیجئے. موجود ہیں وہاں پر، سب موجود ہیں سامنے. اب روایت سامنے دیکھیے. اچھا، اس روایت کو طبری سے بھی لیا ہے میں نے. اس روایت کو میں نے 2-3 کتب سے اور خاص بہار سے اور اپنی تفسیر المیزان میں چلے جائیے تو اس آیت کے ذیل میں آپ کو یہ روایات مل جائیں گی. تو لکھا ہے کہ فبداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس رسول اللہ نے جب وہ کھانا کھلا دیا، اب اس کی تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کہ پہلے خود تناول کیا تھا اور پھر کہا کہ سب کو کھلا دیجئے. سب نے اس کھانے میں سے کھایا، اس کے بعد بھی بچ گیا. اس کو برکت کہتے ہیں. تو جب ہو گیا سب کھا پی چکے، اس کے بعد رسول اللہ کھڑے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ کچھ کلام کریں، لیکن جیسے ہی کلام کرنا چاہا. اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے یہاں کیوں مشہور ہو گیا ابو جہل کا. ابو جہل نہیں، ابو لہب تھا کہ جو کھڑا ہو گیا اور کچھ کہنے لگا. کیا کہنے لگا؟ وہ ابھی ان کو انٹرپٹ کر دیا، نہیں بات کرنے دی. تو کہا فَفَدَاهُمْ. رسول اللہ آئے اور رسول اللہ نے کلام کرنا چاہا کہ یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما اعلم شابا فی العرب جاء قومہ بافضل مما جئتکم بہ. کہا اے بنی عبد المطلب، میں عرب میں کسی جوان کو نہیں جانتا کہ جو ایسی شے تمہارے لیے لے کر آیا ہو جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. یہاں سے رسول اللہ نے بات شروع کی. جوان تو میں جو لے کر آیا ہوں 40 سال کے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، جوان ہیں. تو کہا میں تمہارے لیے جو لے کر آیا ہوں، میں کسی جوان کو نہیں جانتا جو ایسی کوئی شے تمہارے لیے لایا ہو. اب جب یہیں تک بات کی تھی، بھی بات رسول اللہ کر رہے تھے، تو یہاں پر اس نے انٹرپٹ کیا تھا. ادھر سے اٹھا، لکھا ہے فتکلم ابو لہب. بس یہیں پر درمیان میں ابو لہب بولنا شروع ہو گیا اور کہا لَهُدَّ مَا جَاءَكُمْ بِهِ صَاحِبُكُمْ وَاللَّهِ لَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ الْعَرَبُ فَإِنْ تَمْنَعُوهُ خَذَلْتُمُوهُ وَإِنْ تُسَلِّمُوهُ تُقْتَلُوا. کہا کہ جب یہ آپ نے چاہا کہ کچھ بیان کر رہے ہوں تو درمیان میں اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے
یہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہے، تمہارا یہ ساتھی جو کچھ لے کر آیا ہے وہ تباہ کن ہے. ابھی بولا نہیں ہے انہوں نے، ابھی کہاں ہے، تم نے تو بیچ میں انٹرپٹ کر دیا. انہوں نے تو اتنا کہا تھا میں جو لے کر آیا ہوں، اور بات کر رہے تھے کہ اس نے انٹرپٹ کر دیا اور کہا کہ یہ جو لایا ہے یہ تباہ کن ہے. اور آگے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے کہ پورا عرب ان کے خلاف اکٹھا ہو جائے تمہیں ان کے ہاتھ پکڑ لینے چاہیے. یعنی کہ اس سے پہلے کہ یہ بات اور زیادہ آگے چلی جائے اس کو یہیں پہ روک دو. اور کہا کہ اگر تم نے انہیں روکا تو گویا تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اگر تم نے ان کے حوالے کر دیا عرب کے تو پھر تم سب کے سب مارے جاؤ گے. یعنی کہ اس کے پاس جو پیغام ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر تم نے اس کو کہنے دیا تو پھر تم سب تو مارے جاؤ گے. عزیزاً یہی بات کہنے لگا ہوں کہ اس نے سنا ابھی نہیں ہے، رسول اللہ گویا نہیں ہوئے، یہ پہلے کہہ رہا بھول لینا دینا، جانتا ہے کہ کیا کہیں گے. اسی لیے سمجھیے کوئی سننے سے پہلے سمجھ جاتا ہے کیا کہیں گے، کوئی لکھنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے. تو اس انداز میں اب اس موقع پہ جب اس نے یہ بات کہی تو ادھر کھڑے ہوئے ابو طالب، اور لہجہ چیک کریں ابو طالب کا. کہتے ہیں کہ اب ابو طالب نے بات کرنا شروع کی، اب وہاں سے یہ انٹرپٹ کر رہا ہے تو کہا فقال ابو طالب، اسلوب چیک کریں. کہتے ہیں تباً لکا یا ابا لہب. قرآن نازل نہیں ہوا ہے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ ابو طالب کا تولا بھی چیک کر رہے ہیں، تبرہ بھی چیک کر رہے ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں بلند تر صلوات. تباً لکا یا ابا لہب، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اے ابو لہب. اور ایک دوسرے طرق سے جب میں نے روایت لی تو اس میں لکھا تھا کہ تباً لکا یا اورا. اورا کہتے ہیں کانے کو، تو گویا ایک آنکھ سے کانا رہا ہوگا تو اس کو اس طریقے سے کہے کہنے چپ ہو جا. اور کہا یا اورا واللہ لنمنعنہ ما بقینا ثم قال، اب کہتے ہیں کہ چپ ہو جا، ہم جو ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اس کی مدد کرتے رہیں گے، رسول اللہ کی مدد کرتے رہیں گے. اب یہاں پر آ گیا تبرہ. اب ذرا طبلہ چیک کیجئے، اب مڑے رسول اللہ کی طرف اور کہا ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہا قم یبن اخی فقل ما شئت وبلغ رسالت ربک فقط صدقت. کہا اے میرے چچا کے بیٹے اٹھئے اور پہنچا دیجئے رسالت کو جو خدا سے لی ہے. یقیناً آپ صادق بھی ہیں مصدقہ بھی ہیں، یعنی خود بھی سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے. درود بر محمد و آل محمد. اگر چیک کرنا چاہیں تو حوالہ طبری کا بھی ہے، ابن حاتم کا بھی ہے، ابن مردویہ کا ہے اور ثعلبی کا بھی ہے. ان سب لکھنے والوں نے یہ جملہ خطبہ دار کے ذیل میں لکھا. اب اس کے بعد اب تو رسول اللہ کو کہا نہ اٹھیں، اب رسول اللہ کچھ تو کہیں گے. ذرا ابھی ان دو جملوں کو ہی اگر آپ سمجھ گئے ہوں کہ ادھر کہا تباً لکا یا ابا لہب اور ادھر کہا بلغ رسالت، تو گویا ادھر سے تبرہ دیکھیے ادھر تولا دیکھیے. اب اس کو کیا کہیے گا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تو ابو لہب کے لیے اسلوب وہی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور ادھر رسول اللہ کے لیے ہو رہا ہے بلغ ما انزل الیہ. درود بر محمد و آل محمد. ذرا اسلوب چیک کیجئے. اور اس کے بعد پھر یہ اچھا یہاں پر بھی دیکھیں بات آ گئی ہے تو کہتا چلو تبت یدا ابی لہب و تب. اب معنی کیجئے تبت یدا یعنی کہ کیا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ چل ہو جائیں، ہاتھ بیکار ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ تب اور وہ بھی برباد ہو جائے. بھئی جب کہتے ہیں ابو لہب برباد ہو جائے تو اس کے ہاتھ بھی تو برباد ہو جائیں گے. الگ الگ کر کے بیان ہو رہا ہے، اس کا مطلب سمجھیے
یہاں یدا سے کیا مراد ہوگا؟ مراد لیا جائے گا نا، ظاہری معنی تو یہ ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود برباد ہو جائے، تو جب وہ خود برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو ہاتھ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب بات کچھ اور ہے یہاں پہ، تبت یدا ابی لہب وتب، اسی لیے کہتے ہیں القرآن یفسرہ بعضہ بعض، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح کرتا ہے۔ تو پہلے حصے کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اب کیسے ہاتھوں کو الگ بیان کر رہے، ابو لہب کو الگ بیان کر رہے، اگلی آیت کے اندر سمجھ میں آ گیا۔ کہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہ جو مال کمایا اس نے وہ اس کے کام نہیں آئے گا، یعنی کہ یہاں یدا سے مراد جو بھی ریسورسز تم لے کر آ رہے ہو رسول اللہ کے مقابلے پر، وہ سب برباد ہو جائیں گے اور تم خود بھی برباد ہو جاؤ گے۔ درود بر محمد و آل محمد، سمجھ رہے آپ؟ گویا حجت زمان کے خلاف تم کتنوں ہی ریسورسز یوز کر لو، چاہے کتنے ریال خرچ کر لو، کتنی فوجیں لے آؤ، تبت یدا ابی لہب وتب، تمہارے ریسورسز بھی بیکار ہو جائیں گے، تم خود بھی ستیہ ناس ہو جاؤ گے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ دیکھ لیا، آج دنیا نے دیکھ لیا، نیتنیاہو کے ریسورسز بیکار ہو گئے، ایٹمی پاور ہو گئے، اپنے گھر میں ہو گئے، گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے ہو۔ اگر دستخط کرنے کے لیے سامنے کوئی شرائط نامہ بھی لکھا ہوا ہے تو تمہیں اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ تمہاری زبان میں شرائط نہیں، شرائط بھی اپنی زبان میں لکھیں گے۔ اس علی کے بیٹے ہیں نا، علی کے بیٹے۔ تو بس دنیا کو یہاں سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ اگر رسول اللہ کے مقابلے پر آؤ گے تو تبت یدا آ جائے گا، ریسورسز چلے جائیں گے۔ پس اس انداز سے اگر دیکھیے، پس عزیزم اس کے بعد رسول اللہ کھڑے ہوئے، اب رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بہت ہی مختصر خطبہ ہے، اور اس خطبے کو اگر میں غدیر کا پریفیس کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ یہ پہلی دعوت ہے، غدیر تو آخری حجت الوداع کے بعد ہو رہا ہے نا، وہ تو 10 ہجری کی بات ہے، ابھی تو بات شروع بھی صحیح نہیں ہوئی ہے، ابھی تو بالکل گھر کے اندر بات ہے، اور یہاں سے شروع ہو رہی۔ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میں ایسی چیز لایا ہوں جو کوئی جوان نہیں لے کر آیا، وہ کیا ہے؟ کہا، اب دوبارہ سے وہیں سے کنٹینیو کیا، کہا انی قد جئتکم، پس میں آ گیا ہوں تمہارے پاس لے کر دنیا و آخرت کی خیر لے کر، وقد امرنی اللہ ان ادعوکم الیہ، اور مجھے حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تمہیں بھی بلاؤں اس کی طرف۔ فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذِهِ الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، کوئی ہے تم میں جو اس امر کے لیے میرا ساتھ دے تاکہ ہو جائے تم میں میرا بھائی، میرا وزیر، میرا خلیفہ، فیکم، تم میں کیا ہو جائے؟ میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا وصی۔ وصی کسے کہتے ہیں؟ وصی کہتے ہی اس کو ہیں جس کے لیے وصیت کی گئی ہو، وہیں سے تو وصی بنتا ہے، یعنی میں نہیں تو کون؟ میں نہیں تو یہ تو پہلے تو اوپن آفر دی ہے کہ کوئی ہے جو اس دعوت میں میرا ساتھ دے گا، وہ ہو جائے گا تم میں میرا اخی، میرا وصی، میرا خلیفہ تم میں۔ تاریخ شاہد ہے، کوئی نہ اٹھا تو وہی 10 سال کا بچہ ہے جو اٹھتا ہے۔ بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ علی، بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اٹھے، کوئی ہے جو میری مدد کرے تاکہ ہو جائے، دہرایا آپ نے، کوئی نہ اٹھا، پھر علی اٹھے، پھر بٹھا دیا، علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کوئی ہے۔ جب تیسری بار علی اٹھے ہیں تو پھر اشارے سے بلایا۔ اب ذرا سمجھیے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ خطبہ دے رہے ہوں گے تو اسی انداز سے دے رہے ہوں گے، علی تو درمیان سے اٹھے ہوں گے نا، بلایا۔ اب کیا ہوا؟ اب علی کا چہرہ رسول اللہ کی طرف ہے اور علی کی پشت جو ہے وہ لوگوں کی طرف ہے۔ آپ نے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور علی کو پلٹ دیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
علی کے دونوں کندھوں پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور اب کہہ رہے ہیں اے لوگو جان لو ان ھذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، جان لو یہ میرا بھائی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وصی ہے تم میں۔ مجھے بتائیے کتنے عہدے ہو گئے؟ میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا وصی، ارے تینوں عہدے تو رسول اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، بعد میں کوئی عہدہ رہ جائے گا جس کے لیے اجماع کیا جائے گا۔ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ خطبہ دار ہے، یہ خطبہ ذوالعشیرہ ہے۔ پس عزیزم وہ مواخات ہوگا، بعد میں بھائی بنایا جائے گا۔ علی کو تو آج ہی بھائی بنا دیا ہے، علی کو تو بھائی آج ہی بنا دیا ہے۔ خلیفہ کا اعلان بھی ہوگا غدیر میں، خلیفہ کا اعلان تو آج ہی ہو گیا ہے، وہ تو پہلی دعوت میں ہی طے ہو گیا۔ اچھا اب ایک جملہ کہوں اگر آپ کی سماعتیں اجازت دیں تو؟ بہرحال زاہد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، تو انہی کو بیان کر دوں، ذرا سمجھیں، اب ذرا انالیسس کریں، بہت توجہ۔ دیکھیں میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں نا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کر لیتا ہوں، اور جب چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آنے لگیں اصلاً وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، پہلے دن جب یہ لوگ آئے تھے، تمام لوگوں کو بلا لیا، تو رسول اللہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، نہیں کہہ پائے، ابو لہب نے ٹوک دیا۔ تو بہت توجہ، باریک بات ہے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ پہلے دن ابو لہب اپنے ارادے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا، پہلے دن روک دیا، رسول اللہ نہیں کہہ پایا۔ پھر کہا، جب اٹھ کے جانے لگے سب کو کہا سنو کل پھر آ جانا۔ وہ جو کھا کے چلے گئے تھے نا، دوسرے دن پھر کھانے آ گئے۔ اب دوسرے دن آ گئے، اب کھا پی کے سب ہو گیا معاملہ، پھر رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس نے پھر ٹوک دیا، بات نہیں کرنے دی۔ تو دوسرے دن کہہ سکتا ہوں کہ ابو لہب پھر کامیاب ہو گیا، جو آپ چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوا۔ تیسرے دن اب جب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ اٹھا وہاں سے، لیکن ادھر سے ابو طالب اٹھے اور اس کو جھاڑ پلائی، اس کو ڈانٹ دیا یا اورا کہہ کر اور بٹھا دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب رسول اللہ کو کہا کہ کہیے، اب رسول اللہ نے وہ بات کہی جو کہنی تھی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں اب کون کامیاب ہوا؟ رسول اللہ کامیاب ہو گئے۔ تو بہت توجہ، پہلے دن کفر کامیاب ہو گیا، دوسرے دن کفر کامیاب ہو گیا، لیکن تیسرے دن ابو طالب نے کچھ ایسا کیا کہ اب قیامت تک کے لیے کفر ناکام ہو گیا۔ اب اگر قیامت تک کے لیے کفر ناکام ہو گیا تو اب اگر بعد میں آنے والا کوئی کفر تل ملا کر ابو طالب کو کافر کہے تو سمجھ جانا یہ دعوت ذوالعشیرہ کی کچھ بھڑاس ہے جو نکالی جا رہی ہے۔ شک تیرے ایمان کا کر کے ہے پریشان آج تک، شک تیرے ایمان کا کر کے ہے پریشان آج تک، کچھ حسد زادے نہ بن پائے مسلمان۔ کیا بات ہے! نہیں آقا، اس کو نیا ورژن بھی میں آپ کو بیان کر دوں اس حدیث۔ وہ نیا ورژن یہ ہے کہ کچھ دشمن رسول تو ایسے ہمیں ملے جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ اب اتنی ہی بڑی درود بھی پڑھ دیجئے۔ کچھ نہیں تو کہا اب یہاں پر سب یہ ہے، مرجعیت کی بات ہو رہی ہے، تو رہبری کہاں سے شروع ہوئی؟ ذوالعشیر سے رہبری شروع ہو گئی کہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے معاملات آتے گئے تو اب دوسری منزل کون سی آئی؟ حدیث منزلت۔ تو دوسری منزل پر حدیث منزلت بیان کر دیں۔ کہا یا علی، جانتے ہیں نا کون سا موقع ہے؟ چھوڑ کر جا رہے تھے مدینہ میں اور سب کے سب جا رہے ہیں تبوک کے موقع پر، تو آپ افسردہ تھے، پھر کبھی تفصیل، پھر کبھی، لیکن یاد رکھیے گا پہلا موقع ہے فقط
پہلا اور آخری کہ جناب امیر کو یہاں چھوڑ کر جا رہے تھے، ورنہ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ آپ یہاں ہوں اور آپ اکیلے کہیں گئے ہوئے ہوں. یاد رکھیے جناب، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے ہوں تو جواب میں نے دے دیا، آگے واپس آئیے. تو اب جب آپ افسردہ ہیں، پریشان ہیں، تو رسول اللہ دل جوئی کر رہے ہیں. تو دل جوئی کیسے کیے؟ یا علی کیا آپ اس پہ راضی ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ؟ جوڑ رہے ہیں. ہارون اور موسیٰ کی کیوں نسبت دی؟ کوئی وجہ ہے نا؟ ادھر موسیٰ گئے تھے نا، تو پیچھے کسے چھوڑ کر گئے؟ تو میں جا رہا ہوں، پیچھے کسے چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیوں کہا رسول اللہ نے کہ بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ اس جملہ کہنے کی کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے، یا خام خواہ کی طوالت ہے؟ رسول اللہ نے اگر یہ جملہ کہا ہے تو کوئی وجہ ہے. اگر یہ نہ کہتے تو پچھلے جملے میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا دروازہ بند کرنا ضروری تھا. جب کہہ دیا وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ میں تھی، تو اس نسبت کو پھر دیکھنا ہوگا کہ آخر ان کو کون کون سی نسبتیں حاصل تھیں. دیکھنا پڑے گا حضرت ہارون کے پاس کون کون سے عہدے تھے. تو پھر کہنا پڑ رہا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کچھ تو ہے اس معاملے میں. چلیے قرآن کھولیے اور دیکھیے حضرت ہارون کے عہدے کون سے ہیں. یاد رہے کہ نسبت طے پا رہی وہی جو ہارون اور موسیٰ میں ہے. تو پہلے دیکھ تو لیں کہ وہ عہدے کون سے ہیں جو ہارون کے پاس ہیں، اور نسبت کے طے ہونے کے بعد کون کون سے عہدے یہاں پر آ رہے ہیں. تو جب قرآن کھولیں گے تو سورہ مریم وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، آیت کا نشان 53، یعنی کہ ہم نے اپنی رحمت سے کیا کیا؟ ان کے بھائی ہارون کو کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا. حضرت ہارون کا پہلا عہدہ نبوت. اب آگے چلیے سورہ مریم کے بعد آراف میں 142 نمبر کی آیت میں آئیے. کہا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، کہ وہ کہہ رہے ہیں اے ہارون میری قوم میں ہو جاؤ میرے خلیفہ. حضرت ہارون کا دوسرا عہدہ کون سا؟ خلافت. پہلا نبوت، دوسرا خلافت. تیسرا عہدہ چیک کیجئے، کہا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، سورہ طٰہٰ 29 نمبر کی آیت. ہو جاؤ میرے وزیر، میری قوم میں میرے وزیر. عہدہ ملا کون سا؟ وزارت. پہلا ملا نبوت، دوسرا ملا خلافت، تیسرا ملا وزارت. جب کہہ رہے ہیں وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ میں تھی، یہ تینوں نسبتیں یہاں آ رہی تھیں. کہا نبی میرے بعد نہیں ہے، خلیفہ تم ہی ہو، وزیر تم ہی ہو. تو اس انداز سے تینوں نسبتیں اب سمجھ میں آ گیا کہ لا نبی بعدی کہنے کی ضرورت کیوں آئی. نہ کہتے تو نبوت بھی ادھر جا رہی تھی. کہا نہیں نبی میرے بعد نہیں ہے، ہاں لیکن خلافت ہے، وزارت ہے، جیسے وہ تھے ویسے تم ہو. اور کیا حق ادا کیا ہے جناب امیر نے اس وزارت و خلافت کا، اس وصایت کا، کہ بہت توجہ. ادھر ہارون کو چھوڑ کر گئے حضرت موسیٰ. کتنی راتوں کے لیے؟ 30 راتوں کے لیے گئے تھے. 10 کی ایکسٹینشن ہوئی. جب 10 دن کے بعد آئے تو قوم کی کیا حالت ہے؟ سمجھ میں آ گیا. مطلب کہ جو موحد قوم ہے وہ مشرک ہو گئی ہے. اب ذرا سمجھیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. یہاں پر آ کر حضرت موسیٰ کو جلال آیا. آ کر حضرت ہارون جو کہتے ہیں میری داڑھی نہ پکڑیے، یعنی کہ مجھے اکاؤنٹیبل نہ بنائیے، تو کہتے ہیں کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. یہ حضرت ہارون کا جواب حضرت موسیٰ کے لیے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا مجھے خوف تھا اس بات کا
کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ کر دیا. یعنی کہ کیا؟ توجہ، تفرقہ کر دیا یعنی میں نے تفرقہ نہیں ہونے دیا. آپ نے مجھے قوم کو دیا تھا، میں نے قوم کو آپ کے حوالے کر دیا. میں نے انہیں بکھرنے نہیں دیا. اگرچہ گوشالہ بنا لیا ہے، اگرچہ شرک ہو رہا ہے، لیکن تفرقے کو گوارا نہیں کیا، جوڑ کے رکھا ہے. نبی کو آ لینے دو، نبی کے حوالے کریں گے جو فیصلہ کریں گے. سمجھیے اتنی بری شے ہے اس تفرقہ، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی کہ حضرت ہارون میں کہہ سکتا ہوں گویا کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، اگرچہ مشرک ہو گئے ہو تب بھی من حیث القوم جوڑ کے رکھا ہے کہ قوم تو بنی اسرائیل ہی ہے نا. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، تو یقیناً قوم تو بنی اسرائیل ہی ہے نا، اس لیے جوڑ کر تو رکھا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میاں کمال کر رہے ہو، کیا جوڑ کر رکھا ہے، یہ شرک ہو گیا. گویا آپ نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ کریڈٹ ہے حضرت ہارون کا. یعنی گڑبڑ یہ ہوئی جب تک کہ موسیٰ موجود تھے قوم میں، قوم ساتھ تھی، لیکن جیسے ہی پیچھے وسیع کو چھوڑا تو وسیع کی بات کو نہ مانا اور اپنے اس نظریے سے پیچھے ہو گئے. لیکن ہارون نے کیا کیا کہ تفرقہ نہیں ہونے دیا. اب میرے جملے سنیے، میں بدل رہا ہوں. وہ ہارون ہے ہارون موسوی، اور یہ ہارون ہے ہارون محمدی. نہ تفرقہ انہوں نے ہونے دیا، نہ تفرقہ انہوں نے ہونے دیا. آج ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ پہلے تھے یا دوسرے تھے یا چوتھے تھے، لیکن آج یہ بحث نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی خلیفہ کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. انسٹیٹیوشن کا دفاع کیا. آپ نے سیٹ اپ کو جوڑ کے رکھا، آپ نے مسلمانوں کو جوڑ کے رکھا. سمجھیے ایسا جوڑ کے رکھا، یقیناً تفرقہ نہیں. یہ جو ہم پر الزام لگایا تھا تو تفرقہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جناب امیر سے بھی کہا گیا تھا، ابھی آپ کے نبی کی آنکھ بند ہوئی اور آپ میں اختلاف شروع ہو گیا. آپ نے پلٹ کر جواب دیا اس یہودی کو. آپ نے کہا اس کو اختلاف نہیں کہیں گے، اختلاف تو وہ تھا کہ ابھی نیل سے نکل کر تمہارے پیر خشک نہیں ہوئے تھے کہ تم نے گوشالہ بنا لیا. جس کو شرک کہہ رہے ہیں، جس کو مشرک ہونا کہہ رہے ہیں، وہ ہے تم ڈیویشن کر گئے تھے. لیکن کم از کم خدا نہ خواستہ کوئی مشرک نہیں ہوا ہے اس انداز سے. رسول اللہ کی تعلیمات موجود ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، بات کر رہے ہیں، اسی طرف میں آ رہا ہوں. لیکن عزیزم آپ نے جوڑ کر رکھا ہے، ٹوٹنے نہیں دیا. بس عزیزم اس اعتبار سے یہاں سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ رسول اللہ کے بعد علی کی رہبری اس حدیث منزلت سے بھی ثابت ہو رہی ہے. بس عزیزم آخری نقطہ سنیے، اور وہ کون سا؟ وہ ہے جس کو کہا حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، انی تارک، میں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. جب تک کہ تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی نہیں بھٹکو گے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملیں. یہ حدیث مستدرک الحاکم کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی الفاظ کی کچھ ادھر ادھر رد و بدل کے ساتھ تقریباً موجود ہے، دیگر تواریخ میں بھی موجود ہے، اور لفظ یہی ہے. قرآن اہل بیتی، پہلا ثقل جو ہے وہ قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت. ایک روایت ہے جس میں سنت بھی ہے کہ کتاب اللہ و سنتی، جو غلط نہیں ہے، درست ہے. اتنی خاموشی ہے، درست ہے، ایک ہے پھر بھی درست ہے. لیکن ناؤ دیر از اے بگ لیکن ہیئر، لیکن اپنے سیاق و سباق کے ساتھ، اگر سیاق و سباق کے ساتھ لیں گے تو سنتی بھی ٹھیک ہے. لیکن ذرا سوال، اور یہ مکالمہ ہمارا 96 کے اندر ایک صاحب سے ہوا، ابھی ان کو شوٹ کر دیا گیا، بہرحال اپنے آپس میں معاملات میں، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ، ان سے باقاعدہ سوال جواب. انہوں نے پوچھا کہ یہ جو سنتی ہے، سنت کو چھوڑ دیا تو کس شکل میں چھوڑا؟ رسول اللہ نے کتاب اور سنت کو چھوڑا ہے تو کس شکل میں چھوڑا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سنت کو ایسے چھوڑا کہ
تربیت فرمائی انہوں نے اپنے شاگردوں کی، اپنے اصحاب کی، اور اپنے طریقے کو اس میں چھوڑ دیا۔ تو سوال یہاں پر آیا کہ پھر تو صحابہ رسول اللہ جیسے ہو گئے ہوں گے۔ لگا نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ ان کا طریقہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بیان کیا، لیکن بہرحال وہ ویسے تو نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب انہوں نے اس کا مطلب تربیت کی تو سنت کو یوں چھوڑ دیا، تو اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ انہوں نے کس طریقے سے چھوڑا؟ کہا انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، یعنی تابعین کی تربیت کی۔ تو میں نے سوال کیا کہ اچھا پھر تابعین تو پھر صحابہ جیسے ہو گئے ہوں گے؟ کہا نہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے بالمشافہ رسول اللہ سے تعلیم لی ہے، انہوں نے صحابہ سے تعلیم لی ہے۔ تو حدیث کے بھی جب ہم درجہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ صحابی کتنے ہیں اور تابعی کتنے ہیں، تو جس میں صحابی زیادہ ہوتے ہیں اور کبائر صحابہ ہوتے ہیں تو اس کا ویٹیج الگ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں ایک ہے اور باقی نیچے تابعین ہے تو پھر ویٹیج ایک طرف چلا جاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے آگے تعلیم دی تابعین کو، تو نے کہا پھر تو تابعین تو پھر صحابہ جیسے ہو گئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے بالمشافہ رسول اللہ سے تعلیم لی ہے اور انہوں نے صحابہ سے لی ہے۔ تو گویا ایک درجہ اور نیچے چلا گیا۔ تو پھر تابعین نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، تبع تابعین کی۔ تو پھر تبع تابعین تو تابعین جیسے ہو گئے ہوں گے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ تابعین نے بالمشافہ صحابہ سے تعلیم لی ہے، اور یہ ایک درجہ اور نیچے چلا گیا معاملہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے، کہا پھر سلف ہیں، سب بزرگ ہیں، آخر میں ہم جیسے بچتے ہیں۔ تو وہ جو سنت چھوڑی تھی وہ کس شکل میں چھوڑی تھی؟ کہ ہر دور گزرنے کے بعد ایک درجہ نیچے، پھر درجہ نیچے، پھر درجہ نیچے، اور آخر میں مجھ جیسے۔ تو اب ایک جملہ کہہ سکتا ہوں نا کہ خدا نہ خواستہ اتنی ناقص سنت چھوڑی تھی جو چند سال بھی نہیں چل سک رہی آگے، تو ماننا پڑے گا کہ اگر سنت چھوڑی ہے تو ایک ایسی جماعت میں چھوڑی ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا، پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیان میں سب کے سب محمد۔ درود بر محمد و آل محمد، جماعت ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام وہ جماعت ہیں، یعنی جو آپ کو فقط یہ نہیں بتائیں گے کہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا، اس لیے کہ اگر تھا کی بات کریں گے تو 11 ہجری میں چیپٹر کلوز ہو گیا، ایکشنز وہیں پر ختم ہو گئے ہیں۔ آج کے کچھ مسائل ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ تو اہل بیت فقط یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس ہسٹری میں کیا چیز موجود ہے، وہ یہ بتائیں گے کہ ابھی اگر عمل کرنا ہے تو یہ عمل کرنا، یہ ہمارے جد کی سیرت ہے، یہ اسلوب شناس ہیں، یہ حجت زمان ہیں، اس لیے ان کی مرجعیت اس انداز سے ثابت ہو رہی۔ پس عزیزم یہاں پر دوسرا نقطہ لیجئے، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان ہیں، تم جیسے نہیں ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ درمیان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں بھی کوئی ہو یہاں بھی کون ہو، یعنی کہ کیا، ایک طرف میں ہوں دوسری طرف تم ہو، تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، درمیان میں اہل بیت کو رکھ رہا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ درود بر محمد و آل محمد، علی اس کا دروازہ ہے۔ بس عزیزہ، علی اس کا دروازہ، علی دروازہ ہے، یعنی کہ کیا غایت کیا ہے؟ مدینۃ العلم ہے، جانا ہے اندر، آپ کو بارگاہ آنا ہے، یہاں پر غایت کیا ہے؟ بارگاہ آنا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی، اب سمجھیے یہ حدیث مظلوم حدیث ہے، اکثر میں بیان کرتا ہوں، بہت مظلوم حدیث ہے۔ مورچے کے باہر بھی ظلم، مورچے کے اندر بھی ظلم۔ مورچے کے باہر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینۃ العلم ہوں، شہر علم ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے، تو بیچارہ باہر والا سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ کسی مکان کی بات کر رہے ہیں، کہ میں شہر ہوں، وہ دروازہ ہے، وہ کھڑکی ہے، وہ میزان ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ چھت ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، ایسا لگا کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کوئی مکان کی بات ہو رہی ہے۔ اور مورچے کے اندر بھی ظلم ہو گیا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ کسی دکان کی بات کر رہے ہیں، کہ بندہ آیا کاؤنٹر پر اور کاؤنٹر سے ہی واپس چلا گیا۔ دکان کے اندر نہیں آتے نا، کاؤنٹر پہ بنا ہوا ہے، کاؤنٹر پہ آؤ، وہیں سے چیز لو، واپس جاؤ، اندر نہیں آ رہا ہے، یا کیا مسئلہ ہے؟ باہر اندر آنا ہے، عزا خانے میں آنا ہے تو غایت کیا ہے؟ اندر آنا ہے۔
کوئی دروازہ چوم کے چلا جائے کہ کیا کہنے دروازے کے، واہ واہ سبحان اللہ، اور چوم کے باہر چلا گیا. دروازے تک آیا ہے تو دروازے کا کام کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹاؤ. جب دروازہ کھلے گا تو تمہیں کہاں لے کر جائے گا؟ جو غایت ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں مدینۃ العلم میں ہوں، علی دروازہ ہے. یعنی تمہاری الٹیمیٹ فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ دروازے پہ رک نہ جانا میاں، دروازے کو کھٹکھٹانا ہے تاکہ کھلے وہ تمہیں مدینۃ العلم میں لے جائے. درود پر محمد و آل محمد پر. یہ غایت ہے، رسول اللہ تک پہنچنا ہے. جا نہیں سکتے اگر درمیان میں. علی از دا گیٹ وے ٹورڈ سٹی آف نالج. میں نے لاسٹ ایئر بھی یہ ایگزامپل دیا تھا. جاؤ جا کر اپنے کمپیوٹر کے اندر نیٹ ورک سے ذرا گیٹ وے اڑا کر پھر دیکھو، تمہارا کرسر گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا. ارے اسے گیٹ وے ہٹنے کے بعد تمہارا یہاں کا نیٹ ورک نہیں ملے گا. علی کے گیٹ وے کو ہٹا کر جنت تک کیسے جا سکتے گیٹ وے ٹورڈ سٹی آف نالج. گھومتے رہو گے گیٹ وے نہیں ملے گا. گیٹ وے بس عزیز. اور میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی کہ کیا اگر میں آپ سے کہوں کہ زاہد بھائی یہ ممبر میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کہیں گے آپ کراچی سے لائے تھے ساتھ. بھائی چھوڑ کر کیا چیز جائی جاتی ہے؟ جو ساتھ لائی جاتی ہے. ہم جدا کب تھے؟ ہم تو ایک ہیں. میں جا رہا ہوں، یہ تمہارے درمیان ہیں. اس اعتبار سے یقیناً جب تک تم ان سے تمسک رکھو. اب یہاں پہ سمجھیے، یہ تم کون ہے؟ یہ تم تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں سارے. یہ کافروں سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کبائر سے بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ تم اس وقت تک نہیں بھٹکو گے جب تک ان سے تمسک رکھو. تو کسی کے ذہن میں خیال آ گیا ہوگا نا کہ پھر یہ بھی تو آپس میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. تو سرٹیفکیٹ جو ایشورنس کا ایشو ہو رہا ہے وہ ادھر نہیں ہو رہا، ادھر کنڈیشنل ہو رہا ہے کہ تم نہیں بھٹکو گے مگر یہ کہ جب تک تم ان سے جو ہے وہ یقیناً متمسک رہو. یہ کنڈیشن سپلائی ہے. جب تک تمسک رہے گا نہیں بھٹکو گے، لیکن تمسک ٹوٹا بھٹکنے کا دروازہ کھل جائے گا. تو کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ اگر ہمارا دروازہ کھل رہا ہے تو وہاں پہ بھی تو دروازہ کھل سکتا ہے. کہنا انہما لن یفترقا حتی یرد الی الحوض. یہ جدا نہیں ہو سکتے آپس میں یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملیں. گارنٹی ادھر لی جا رہی ہے، ادھر نہیں لی جا رہی ہے. درود بر محمد و آل محمد. یہ گارنٹی بس عزیزاں. تو یہاں سے بھی ہم نے دیکھا مرجعیت اہل بیت ہمارے سامنے ہوتی ہے. اور آخری آیت سنی اور وہیں سے ربط مصائب ہوگا. اور وہ کیا؟ وہ ہے مباہلہ. مباہلے کو بھی میں پھر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن آج فقط آیت کی حد تک رسول اللہ نے کیسے عمل کیا اس آیت کے اوپر جب کہہ رہے ہیں ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا. رسول اللہ نے ایسے عمل کیا اس آیت پر، خدا کی قسم کہ آیت کو ذرا پڑھیے اور اب روایت کو دیکھیے. بلا رہے ہیں کس کو؟ کہہ رہے ہیں لے آؤ. ہم کیا لے کر آ رہے ہیں؟ تم کیا لے کر آؤ گے؟ کہو بلاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ترتیب میں پہلے ابناءنا آیا، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اب ترتیب دیکھیے، آگے ابناء کو رکھا ہے تو گود میں حسین کو اٹھایا ہوا ہے، انگلی حسن کی پکڑی ہوئی ہے، سامنے ابناء نظر آ رہے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاؤُكُمْ. جو پیچھے ہیں وہ بی بی زہرا نسانا کی تصویر بنی ہوئی آ رہی ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. آیت میں آخر میں انفسنا آ رہا، بی بی کے پیچھے جناب امیر کو لے کر آ رہے ہیں. رسول اللہ نے نہ فقط آیت پر عمل کیا، ارے ترتیب کو بھی ادھر ادھر نہیں کیا. جس ترتیب سے بلایا تھا اسی ترتیب سے لے کر آ رہے ہیں. درود بر محمد و آل محمد. یہ ہیں وہ پنجتن کے جو اس انداز سے مباہلہ میں نظر آ رہے ہیں. پس عزیزم یہ میدان مباہلہ ہے، یہ پنجتن یہاں اکٹھے ہیں. اب انہی پنجتن کا پانچواں ہے نا،
جو کربلا میں آ گیا ہے، اور لعینوں نے گھیر لیا ہے فاطمہ کے لال کو۔ اللہ اکبر عزیزم، آج 4 محرم ہو گئی ہے نا۔ تاریخی حوالوں سے اگر بات کی جائے تو آج کا دن جانتے ہیں، آج کربلا میں یزید کی فوج کے دستوں پہ دستے آ رہے ہیں، اور آج کے دن 4 لوگ، جس میں سے حسین ابن نمیر اور شمر ذی جوشن، یہ دونوں بھی کربلا میں آ گئے ہیں۔ کوئی 3000 کا لشکر لے کر آیا، کوئی 4000 کا لشکر لے کر آیا، اور ادھر 72 ہیں، چند نفوس ہیں، ادھر نبی کے گھرانے والے ہیں اور ادھر سب زمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ حسین کے بچوں کے دل کی حالت کیا ہوگی کہ جب سپاہی آ کر گھیر رہے ہوں گے، جب شور مچا رہے ہوں گے، تو حسین کے گھرانے والوں کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی، بچوں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ پس عزیزم، اس انداز سے گھر گئے ہیں۔ تو اگرچہ تاریخی حوالوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خط لکھا گیا کس کو؟ حبیب ابن مظاہر کو، اور تاریخ کہتی ہے کہ 6 محرم تھی کہ جب حبیب آ کر کربلا میں حسین سے ملے ہیں۔ لیکن چونکہ 6 کو ہم ایک اور تذکرہ کریں گے، اس لیے حبیب کا تذکرہ مجھے آج کرنا ہو رہا ہے۔ کیا لکھا ہے خط میں؟ اے حبیب، تم ہماری قرابت کو رسول اللہ سے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ میں کربلا آ گیا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، مجھے لعینوں نے، دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اگر تم ہماری قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہو تو آؤ ہم سے ملو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر حشر میں ملاقات ہوگی۔ گویا حسین نے اپنی شہادت کی خبر بھی سنا دی ہے۔ بس عزیزم، یہاں پر حبیب یہ خط پڑھ رہے تھے، میں نے ساری تفصیل چھوڑ دی ہے۔ بیوی پوچھتی ہیں، زوجہ پوچھتی ہیں کہ کس کا خط ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خط پڑھ کر سنایا۔ کہا پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ زوجہ کہتی سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ زوجہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں نواسہ رسول بلا رہا ہے، زہرا کا لال بلا رہا ہے، کیا جواب دو گے؟ بس عزیزم، اس انداز سے چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مومنہ، میں تو امتحان لے رہا ہوں تیرا، بھلا حسین مجھے بلائے اور میں کربلا نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ خدا معلوم حبیب نے کتنا انتظار کیا ہوگا اس دور کا۔ اللہ اکبر۔ حبیب کو یہ خبریں تو کب مل چکی ہیں نا۔ ایک روایت عرض کروں، حبیب کا مقام و منزلت سمجھ میں آئے گا۔ میں شہادت پڑھوں گا لیکن ذرا حبیب کا مقام و منزلت سمجھیے۔ مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں کچھ اصحاب سر کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ خاص رازدار ہیں۔ کون ہیں؟ میثم ہیں، ابو ذر ہیں، حبیب بھی انہی میں شامل ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک طرف سے میثم گھوڑے پر تشریف لا رہے تھے، دوسری طرف سے حبیب ہیں جو گھوڑے پر تشریف اس طرف لے جا رہے تھے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ دونوں کے گھوڑے اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں آپس میں اس انداز سے مخالف سمت میں ہو گئیں، تو گویا سوار اب قریب ہو چکے ہیں۔ ادھر سے میثم نے حبیب کو دیکھا، ادھر سے حبیب نے میثم کو دیکھا۔ سب سے پہلے میثم گویا ہوئے، کہا میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر کے سامنے کے بال کم ہو گئے ہیں، اور اسے نواسہ رسول کی مدد کے جرم میں دارالرزق کے سامنے سولی دی جائے گی، اس کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، اس کے سر کو کاٹا جائے گا اور شہروں میں پھیرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حبیب یہ سن رہے ہیں، گویا میثم کوئی خبر ہے جو حبیب کو سنا رہے ہیں۔ ادھر سے میثم کو دیکھا، کہا میں بھی ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو علی کی محبت میں درخت پر لٹکایا جائے گا اور اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا، اسے فلاں کے گھر کے سامنے سولی دی جائے گی۔ پس عزیزم، لوگ سن رہے تھے یہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ابھی یہ حیران و پریشان تھے کہ رشید الحجری وہاں پر آئے کہ تم نے حبیب کو تو نہیں دیکھا، کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے،
عجب کفریہ باتیں کر رہے تھے، غیب کی خبریں کر رہے تھے. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میثم نے حبیب کو دیکھ کر یہ کہا، حبیب نے میثم کو دیکھ کر یہ کہا. رشید الحجری نے کہا کہ اللہ میثم پر رحمت نازل کرے، گویا وہ ایک شے بھول گئے کہ وہ جو حبیب کا سر لے کر کوفہ جائے گا نا، اسے دیگر کے مقابلے میں 1000 درہم زیادہ ملیں گے. یہ مولا کے اصحاب تھے جو ایسے تیار کیے گئے، گویا اپنی شہادت کو کس انداز سے دیکھ رہے. آج وہ موقع آ گیا ہے، حبیب ہماری نصرت کے لیے چلے آؤ. بس عزیزاں ادھر سے حبیب چلے، جہاں کیا دیکھا کہ سواری تیار ہے اور وہاں سواری کے ساتھ حبیب کا غلام موجود ہے. کیا کہہ رہا؟ کہتا ہے اگر میرا آقا نہیں آیا میں تیرے اوپر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. بس اتنا کہا. یہ میرے مولا کی غربت ہے. ارے غلام بھی آقا پر سبقت لے رہے. بس عزیزم پہنچے حبیب، اور اس انداز سے نصرت کے لیے میں کہوں گا، میں سمجھیے مولا حسین کی نصرت کے لیے حبیب کربلا میں آئے. بی بی زینب پہلے پوچھ چکی ہے کہ سب تو آ رہے ہیں، فوجیں تو آ رہی ہیں، آپ کا بھی کوئی آیا یا نہیں آیا؟ میں کہوں گا امام حسین کے دل کی ڈھارس ہے حبیب بن مظاہر. بس عزیزوں ایسی نصرت کی ہے، مولا کے ساتھ ساتھ موجود ہے. یہاں سے ذرا نصرت کا درس لے لیجئے کہ ایک صحابی ہے مسلم بن اوسجہ، حبیب کی عمر ہے 84 سال، مسلم بن اوسجہ کی عمر ہے 85 سال، تقریباً ایک ہی عمر ہے. ادھر مسلم کی شہادت ہو رہی تھی، دوڑے ہوئے حبیب ان کے سرانے گئے. یہ ذرا دونوں شاگردوں کی گفتگو کو تو سنیے. کہتے ہیں مسلم تم شہید ہو رہے ہو، تم یہاں سے اس دار فانی سے جا رہے ہو، کچھ دیر میں میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، لیکن ہم دونوں بچپن سے ساتھی ہیں نا، کوئی وصیت ہو تو مجھے کرو. اللہ اکبر. تاریخ نے لکھا کہ مسلم بن اوسجہ نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آخری وقت ہے اشارہ کر کر امام حسین کی طرف کہا اوسی کا بحاظر رجل، میں تمہیں اس رجل کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم زندہ ہو اور ان کو کوئی زخم آ جائے. ایسے ہیں اصحاب حسینی. یہاں مسلم کی شہادت ہوئی، ادھر حبیب نے آنسو بہائے، ادھر میرے مولا نے آیت پڑھی من المومنین رجالا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں کچھ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا آپ کو ناصر ملے حبیب جیسے، کون کون مدد کے لیے نہ آ گیا، لیکن مولا یہ آپ کا امتحان ہے. ارے عصر عاشور گزر جائے گی، جب 11ویں کا دن ہوگا، اب جو آپ کے سائے میں، آپ کے اسی میدان کربلا میں اب جو امتحان شروع ہوگا اس میں قافلہ سالار ایک ہوگا، علی ابن الحسین، ساتھ میں پھپھیاں بہنیں، چادریں چھیڑی جا چکی ہوگی، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں طوق خاردہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. حبیب آجا، حبیب آجا، حبیب آجا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا.